خبردار کوشش کرنا تم راجپوت ہو، لہار ہو، ارائیوں، کمبو، ملک ہو، اوان ہو، پیٹھان ہو، اپنی بچی کو کروڑوں روپے کا جہیز دے دو، لیکن برادری میں مت دکھایا کرو۔ محلے والوں کو بلاوا دے دے کہ آجو فلانے کی دھی کا جہیز دیکھ لو، فلانے کی دھی کا جہیز دیکھ لو۔ اللہ غنی، ایک آدمی اپنے گھر میں گھسا، رات کو دیکھا گھر کے اندر سناٹا سناٹا ہے، بچیوں کی چہل پہل کی آواز کوئی نہیں آ رہی۔ بیوی سے کہنے لگا اسے کیا ہو گیا؟ یہ 7 ہی بجے پڑھ کے سو گئی۔ بیوی نے کہا خود ہی جا کے پوچھ لے۔ باپ گیا اور جا کر بچی کے سر سے چادر ہٹائی تو دیکھا آنکھیں لال ہوئی پڑی ہیں۔ باپ خدا کی قسم موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا۔ بیوی کہنے لگی تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا اس کی آنکھوں نے بتا دیا کہ آج پھر کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی ہے۔ اپنی بیٹیوں کا جہیز دکھا کر غریب کی بیٹیوں کو نیچا دکھانے والوں، اللہ کی قسم خدا سے رو کے مانگو، اللہ کرے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا تو موت تو آئے گی، لیکن سسرال کے اندر تیری بچی کو کبھی خوشی کی ہنسی نہیں آئے گی۔ قرآن میرے عزیزوں اس کور کا ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر جائے، کفارہ پوچھتے ہو مومن کا دل ٹوٹ گیا، اور ایک دفعہ نہیں کتنی مرتبہ دل ٹوٹا، اس کا کفارہ کوئی نہیں۔ اجمیر کی نگری کا بادشاہ اللہ اکبر نفلی روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی گاؤں سے میرے عزیزوں پتہ نہیں کتنا سفر کر کے پیدل آیا اور ساگ روٹی لے کے آیا اور آ کے حضرت کے سامنے دسترخوان کر دیا۔ حضرت جی کا کیا ہوا؟ بیوی نے بڑا نماز پڑھ کے وضو کر کے آٹا گوندھ کے ذکر کر کے روٹی پکائی، اور ساگ ساری رات ہم تو نفلیں پڑھ کے درود شریف پڑھ کے پکاتے رہے کہ اللہ والا کھائے گا، سجدوں میں برکت آئے گا۔ اجمیر والے نے فرمایا سارے کے سارے میرے مریدوں دسترخوان بچھاؤ اور کھانا گلا کے رکھ دو۔ اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھ کے روٹی ساگ کے اندر لگائی اور منہ کے اندر ڈالنے لگے۔ جتنے خادم مرید تھے فرمایا سی فرمایا یوں آنکھ کی گھوری سے دیکھا وہاں چپ کر جاؤ، میں بھی کھا رہا ہوں تم بھی کھاؤ۔ سب نے میرے عزیزوں روٹی کھائی۔ جب وہ دعائیں لے کے دعائیں دے کے کلیجہ بڑا کر کے مسکرا کے چلا گیا، فرمانے لگے او لوگو میں نے پتہ ہے روزہ کیوں توڑ دیا، میں نے پوری شریعت پوری قرآن پوری حدیث میں پڑھا روزے ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، دل مومن کا ٹوٹ جائے اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس ساتھ کے ساتھ میرے لیے روٹی لے کے آیا تھا، اگر میں کہہ دیتا میرا روزہ میں نہیں کھانی، اس کا دل ٹوٹ جاتا، خدا کی قسم میں سجدے کرتا تب بھی میرا رب میرے سے روٹ جاتا۔ پیغمبر پاک کے چاچے کی بیٹی جب جا کے دروازہ ماں کا بجایا اور اچھل کے پھدک کے کود کے دکھایا امی جان مامو محمد آ گیا۔ مامو محمد، ہاں قرآن کی لوریوں میں جس کا نام لے کس ما محمد الا رسول۔ میانی کہتی میری دل دھڑک پڑا، آنکھیں چھلک پڑی میری، اور پتہ ہے میرا ایک بچہ آگے بڑھا، کہہ لیں گے امی آج ماموں بڑے شاہانہ انداز کے اندر آیا، امی ہمارے گھر آئے گا۔ اماں کہنی میں نے اپنا ٹوٹا دروازہ دیکھ کے میں نے اپنے دل کو سمجھایا آج تو بڑی امیری آ گئی ہوگی، اللہ اکبر، وہ طائف کی گلیوں کے پتھر بھول گیا، آج ہمارے دروازے پہ کیسے آئے گا۔ بہن ساتھ کا بعد میں بھی آئی، تم کسی کی برات میں گئے اور بہن کو شام کو پتہ لگا بھائی آیا تھا دروازے کے آگے سے گزر گیا، رب کعبہ کی قسم کروڑ روپیہ رکھو اس بہن کے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی، کہتی ماں جایا میرے دروازے کے پاس سے گزر کے چلا گیا۔ بہن کی بیٹیاں دروازے پر بیٹھی اور تیرے بچے بڑے عالیشان مرتبے کو پہنچ گئے، سگا خون رشتہ لینے کو دل قبول نہیں کرتا، کہتا اس کو رشتہ دیکھ لے، ہاں میں زکوٰۃ کے پیسے دے دوں گا، رشتہ دیکھ لے فرنیچر بنا دوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے روزے کی طرف دھیان کیا، میں نے کہا آقا بتاؤ امیر بھائی ہو، امیر بھائی کا غریب بہن پر اور غریب کا امیر بھائی فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رشتے ناتے میں نہ تیری ناک کٹے یا بچے۔ اللہ اکبر، سادہ سا جوڑا پہن کر اپنے بیٹے کو بہن کے دروازے پہ لے جا اور دروازہ کھول کے کہ میری بیٹی کہاں ہے، میں اسے اپنی حقیقی بیٹی بنانے کے لیے آیا ہوں۔ 4 آدمی گاڑی میں بٹھا اسے اسی کپڑوں میں دلہن بنا کے لا، تیری ناک کٹے یا بچے وہ دلہن والی گاڑی تیرے دروازے پہ بعد میں آئے گی، میں محمد کا سلام روزہ انور سے تیرے دروازے پہ پہلے آ جائے گا۔ اور کرے کون؟ بتانے کے لیے تو عبدالحنان بھی ہے۔ بدلو میرے عزیزو، ہم نے بیوٹی کریم لگا کے اپنے رنگ تو بدل لیے لیکن دل اپنا نہ بدل سکے۔ بدل لو اپنے دلوں کی کیفیت کو، ہر چیز پیسہ نہیں ہوا کرتی۔ اس نوجوان کو کس نے سمجھایا کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، جا اس مجلس کے اندر کوئی نبی نہ بیٹھا ہو آنکھوں سے معذور ہو، چلو چندہ اکٹھا کر کے اسے دے اور کسی اسپتال میں جا، میرا تو نظریہ کنسیپٹ کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، جا اپنی آنکھیں لے کے آ۔ اللہ کی قسم ہر چیز پیسے سے نہیں آیا کرتی۔
اس لال برقے، اس کالے برقے والی نے یہ سوچا کہ گھر کے اندر پردے ہوں گے، قالین ہوں گے، گھر کے اندر بڑے سائز کا فریج ہوگا، LED ہوگی، گھر کے اندر باغیچے ہوں گے، گھر کے اندر بیڈ ہوگا، تو میرے گھر میں سکون آئے گا۔ اللہ اکبر، میں نے ایسے گھر والیوں کو دیکھا عدالتوں میں دھکے طلاقوں کے لیے کھا رہی ہیں۔ 3 دن سے صحابی کے گھر میں روٹی نہیں پکی، چوتھے دن گھر سے نکلا، بیوی کا منہ دیکھ کے کہنے لگا آج گھر ہی نہیں آؤں گا، نہیں تو تیرے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ بیوی کہنے لگی جا اللہ تیرے حوصلے بڑھائے۔ 4 قدم گھر سے باہر نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیوی نے یوں کر کے دیکھا، کہنے لگی اوہو عجیب بات سنیے، عجیب بات سنیے۔ جب شوہر قریب آ گئے کہنے لگی ہاتھ جوڑتی ہوں، بھوکا کچھ خالی تھیلا لے کے گھر آ جانا، حرام کا راشن لے کے گھر نہ آنا۔ اس نے کہا کیوں؟ مدینے کی طرف یوں کر کے منہ موڑا اور حضور کے روزے کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اس روزے والے سے ہم نے سنا بھوکے مر جاؤ گزارا ہو جائے گا، حرام کا لقمہ اندر چلا گیا قبر میں لیٹنا مشکل ہو جائے گا، ایاک ولا کسب الحرام، خالی ہاتھ آ جانا، حرام لے کے گھر کے اندر نہ آنا۔ یہ میری بچی بیڈ دے کے اندر بیٹھی ہے، وہ کہتی مجھے نہیں پتا، جا مرضی جا مجھے لا کے دے۔ آج کیوں چرپائی کا پایا پکڑ کے رو رہی ہے کہ جا مرضی جا مجھے لا کے دے۔ اللہ اکبر، تو نے ایسے راستے پر اسے روانہ کیا، خدا پاک کی قسم جہاں سے خود نہ آیا موت کا بلاوا ہی آیا۔ یا رسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت کا مرد پر کیا حق، مرد کا عورت پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب صبح صبح یا جس وقت تمہارا مرد اللہ اکبر روزی رزق کی تلاش میں نکلے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی بیٹی ہو، روحانی بیٹی ہو، آٹا گوندھ رہی ہو، روٹی پکا رہی ہو، کپڑے استری کری، جو کام کری سارے چھوڑ چھاڑو، اپنے شوہر کے پیچھے چلتی چلتی دروازے پر آؤ اور اس کو کہو فی امان اللہ، میرے نبی نے فرمایا عورت فی امان اللہ کے، اور پھر جھولی پھیلائے، شوہر کو جاتا دیکھے یا اللہ لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا، لال جوڑے میں یہاں کے ملاقات کرے، فرمایا تیری دعا پہرے دار بن جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا مفہوم عرض کر رہا ہوں، علماء اکرام فرماتے ہیں جب شوہر گھر سے نکلے بیوی السلام علیکم کر کے مصافحہ کرے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، شوہر آیت الکرسی پڑھ کے بیوی پہ پھونک مارے، بیوی آیت الکرسی پڑھ کے شوہر پہ پھونک مارے، اللہ موت کو کہہ دیتے ہیں خبردار اس بندے سے پیچھے ہٹ جا، جب تک بیوی سے آ کے ملاقات نہ کر لے تو اسرائیل کو بھی اس کے دروازے پر آنے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ یہ تو سال سال ہو جاتے ہیں بیوی سے بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا میری بیوی پر کیا حق ہے؟ فرمایا مدنی کریم آقا نے فرمایا جو عورت نماز پڑھ کر یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اگر اس دعا کے اندر اس کے شوہر کے لیے دعا نہیں ہوتی اللہ اس کی نماز ہی کو قبول نہیں فرماتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا میری بیوی پہ کیا حق ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تیری ناک میں صحیح حدیث ہے، تیری ناک میں پھل سی نکل جائے، پھوڑا بن جائے، وہ پھوڑا پھٹ پڑے تیرے ناک کی نت نت سے یوں کر کے بہنے لگ جائے، یوں کر کے یہاں کے گرنے لگے، تیری بیوی اٹھے کپاس کاٹر روئی نہ لے کے آئے بلکہ اپنی زبان نکال کے ساری پیپ چاٹ جائے تب بھی اس نے تیرا حق ادا نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ملکہ، 20 نوکرانیاں ہر وقت گھر میں ہوا کرتی، 20 نوکرانیاں ہر وقت گھر میں ہوا کرتی، لیکن جب پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے اماں خدیجہ سب کو کہتی پرے ہو کے بیٹھ جا میرا محمد آیا ہے، خود آٹا گوندتی، خود روٹی پکاتی، خود سالن تیار کرتی، پھر وہاں میری بوڑھی خدیجہ خود یوں کر کے سالن روٹی اٹھا کر حضور علیہ السلام کے پاس آتی۔ ایک دن سیدہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، رحمت والا نبی دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، اماں کہنے کملی والے کیوں ہنس رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے ہنسا رہا ہے۔ یا رسول اللہ جبرائیل یہاں کیا کرنے آ گئے؟ فرمایا خدیجہ میں محمد کی تو خدمت کر رہی ہے، تیری اس خدمت پر جبرائیل خدا کا سلام تیرے پر لے کے آ گیا۔ کیا منہ دکھائے گی میری بیٹی جو اپنے شوہر کو کہتی ہے میرے سے تیرے کپڑے استری نہیں کیے جاتے، میرے سے تیرے کپڑے دھوئے نہیں جاتے، میرے سے تیرا کھانا نہیں پکایا جاتا، میری بچی ٹھیک ہے نوکرانیاں رکھ لے، آسائش و آرام میں زندگی گزار، لیکن تجھے حوض کوثر پر نہیں جانے دیا جائے گا، تجھے عائشہ خدیجہ فاطمہ کے ساتھ کھڑا ہونے نہیں دیا جائے گا، تیرے بچے کو حکومت اور معاشرے نے نہیں بگاڑا، تیری گود نے کردار ہی بد کردار والا دیا، جس گود کے پگوڑے میں آیا تیری نسل کو اللہ اکبر کسی نے بگاڑ کے رکھ دیا۔
ایک دن ایسا نہیں تو نے اپنے بچے کو قرآن کی لوری دی ہو، تو نے روزانہ اسے اس جھولے میں لٹایا کہ بڑا ہو کے پیسہ کما کے ماں کو سونے کے کڑے بنا کے دے گا، بڑا ہو کے پیسہ کما کے ماں کو سوسائٹی میں مکان بلڈنگ لے کے دے گا، بڑا ہو کے پیسہ کما کے ماں کو سفید گاڑی کے اندر پورے حریم یارخان کا چکر لگائے گا۔ اللہ اکبر، جو تو نے مانگا اللہ نے تجھے دے دیا۔ کاش تو قرآن کی لوریاں اور دودھ کی دھار پلاتے پلاتے سناتی، اللہ اسے فرما بردار بنانا، اللہ اسے حلال رزق لانے والا بنانا، اللہ اسے میرے گھر کی جنت کا پھول بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ او لوگو، میرے نبی نے فرمایا جب تمہیں دعا کی ضرورت پڑے اور وہ دعا قبول ہو، فرمایا تم پیر مرید سے بعد میں دعا کرواؤ، پہلے اپنی ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ ماں باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو ردی نہیں فرماتا۔ اماں وہ ماموں گھر آئیں گے؟ ہاں تو میں نہیں کہہ لگی، میں نے دل بہلانے کے لیے کہہ دیا ہاں آئیں گے، لیکن میں نے سوچا، میں نے کہا آج 70,000 کا لشکر 1.25 لاکھ صحابہ، آج وہ ہمارے گھر میں کہاں آئیں گے؟ کہ تھوڑی دیر میں دروازہ بجا، من دق الباب، میں نے پوچھا من دق الباب، باہر سے آواز آئی انا محمد الرسول اللہ۔ اماں کہتی میرا یوں سینہ چوڑا، کلیجہ بڑھ گیا، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، حضور مجھے دیکھ رہے، میں حضور کو دیکھ رہی، دروازے کی چوکٹ پر اللہ اکبر، ساری مکے کی 13 سالہ زندگی کی ساری مصیبتیں پریشانیاں یاد آ گئے، وہ مجھے دیکھ کے روئے، میں انہیں دیکھ کے، میرے بچے درمیان میں کھڑے اور مجھے ہلا کے کہنے لگے اماں محمد، اماں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ گھر کی حالت دیکھی، دیواروں کی مٹی، دیواروں سے مٹی میرے عزیزوں بھر بھر کے گر رہی ہے، جو ٹوٹا دروازہ چھوڑ کے گئے تھے وہی دروازہ، جو ویڑا اجڑا اجڑا چھوڑ کے گئے تھے ٹوٹا پھوٹا وہی ویڑا، یوں کہتے لے تیرا رنگ نہیں بدلا، تیرا ڈھنگ نہیں بدلا، میں کہاں بیٹھوں؟ آج اللہ اکبر، ختم نبوت کی سرداری تو تھی، آج مکے کا فاتح بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ نہ میرے عزیزوں روئے، نہ گھر کی حالت دیکھی، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے سارے چودھریوں نے ڈیرے کھول کے کھانے پکا رکھے تھے اور کہہ رہے تھے محمد ایک برکی کھا کے چلا جا، ایک نوالا کھا کے چلا جا۔ پتہ ہے میری بہن میں نے کیا کہہ کے آیا؟ میں نے کہا سردار ہو تمہارے گھر بیٹھ کے کھا لیا، میری غریب بہن کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کے دسترخوان کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ آج تیرے کچے سے ویڑے میں تیرے دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ اکبر تیری سوکھی روٹی کھا کر میں دنیا والوں کو بتاؤں گا میں محمد الرسول اللہ دل توڑنے نہیں آیا بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔